اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے کرم، اس کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم نے 20ویں پارے کی تلاوت سنی، اس میں سورہ نمل کا باقی حصہ اور اس کے بعد سورہ قصص اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ سنا ہے۔ نمل کے معنی چونٹی، اس سورت کا نام چونٹی کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ اس میں ایک جگہ چونٹی کا ذکر آیا ہے، اور چونکہ 3 سورتیں جمع ہو گئیں اس لیے تفصیلی بات تو نہیں آ سکتی، لیکن میں اختصار سے عرض کروں گا۔ سر میں بھی بڑا درد ہے آج کہ چونٹی کا کیا ذکر ہوا اور اس میں ہمارا رب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر کے ایمان والوں کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اپنی شان کے مطابق کسی کو طاقت دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو اور کوئی خاص نعمت دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی کسی پر انتہا ہو جائے اور وہ آدمی کہے کہ میرے مقابلے میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا اس میں ذکر آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان دونوں کو علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اپنا فضل عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان ان کے علم کے وارث بنے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن ساتھ میں ایک زبردست بادشاہ بھی تھے۔ 24ویں پارے میں آئے گا کہ انہوں نے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے گھر کا سسٹم ایسا بنایا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ بچے جس میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہ ہو، ایک بندہ مستقل اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اسی میں ان کا ایک امتحان ہوا تھا، وہ 24ویں پارے میں آئے گا، وہاں سنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے، ان کو بھی اللہ نے زبردست قسم کی بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ 23ویں پارے کے آخر میں آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بلکہ وہ واقعہ بھی 23ویں میں ہی ہے، میں نے غلطی سے کہہ دیا 24واں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عجیب قسم کی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر، لشکر کے سارے سامان کو لے کر کے، ایک طرح کے آج کی زبان میں کہیے ہوائی جہاز پر بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کو ان کے تابع کر رکھا تھا۔ وہ ہوا کو آرڈر دیتے تھے تو ہوا چلنے لگتی تھی، بس تیز ہوا چلتی تھی، پھر جدھر وہ جانا چاہتے تھے ادھر وہ پورا ہوائی جہاز سب کو لے کر چلتا تھا۔ اور یہ بادشاہت انہوں نے مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی ویسی بادشاہت کا کوئی تصور نہ کرے۔ تو وہ جو خاص نوعیت کی تھی ویسی بادشاہت واقعتاً دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہی کا ایک حصہ ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ جتنے پرندے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یوں ہی غٹرغوں کرتے ہیں، مگر یہ سب کے سب کچھ بولتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ پرندے کیا بولتے ہیں،
اور پرندوں کی، کیڑوں کی، چیونٹیوں کی بولی جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی اس کی اللہ نے ایک مثال پیش کی. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. فرمایا ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کیا، ان کے لیے اس مسلمانوں اور انسانوں کا لشکر بھی تیار کیا گیا، جنوں کا لشکر بھی تیار کیا گیا اور پرندوں کا بھی. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے شہر میں پہنچے. چیونٹیوں کے شہر سے مطلب کسی ایسی جگہ میں پہنچے جہاں بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں، بہت زیادہ کیڑیاں تھیں. وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں عجیب قسم کی آواز پڑی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک چیونٹی کہہ رہی ہے سب چیونٹیوں سے کہ تم اپنے اپنے سوراخ میں گھس جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تم کو مسل نہ دے. لیکن یہاں ایک عجیب بات کی چیونٹی نے کہ جان بوجھ کر وہ تمہیں ماریں گے نہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے اور ان کا پاؤں تمہارے اوپر آئے اور تم مر جاؤ. اس سے کیا تعلیم ملی کہ ایمان والے کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھتی ہے. یہاں تک کہ چیونٹیوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جان بوجھ کر کے. ہاں غلطی سے کہیں پاؤں آ جائے، کوئی مر جائے تو بات الگ ہے. اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ یہ کتنا بڑا تیرے اوپر میرا احسان، تیرا میرے اوپر احسان ہے، تو نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ایک تو مجھے یہ علم عطا فرمایا کہ چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، اور پھر چیونٹیوں کے ذہن میں بھی میرے لیے یہ اچھی بات ڈالی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جان بوجھ کر یہ ہمیں مارے گا نہیں. دعا کی زبردست قسم کی. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان. ایک یہ واقعہ پیش کیا کہ ان کو چیونٹیوں کی آواز آئی کہ چیونٹی کیا بات کر رہی ہیں، لیکن فوراً ڈانٹا. فرمایا سارا علم کسی کو نہیں ملتا ہے اور عالم الغیب کوئی نہیں بنتا ہے. هو اللہ عالم الغیب والشہادہ. عالم غیب تو بس میں اکیلا ہوں، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتا ہوں. وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد. ادھر تو چیونٹی کی آواز آ رہی ہے اور ادھر اتنا بڑا سارا پرندہ ہدہد. اچانک ایک مقام پر پہنچ کر کے پرندوں کی جانچ لی گئی. بھائی کون کون ہے؟ کہتے ہیں ان کے لشکر میں ایک پرندہ ہوتا تھا جس کا نام ہدہد. پتہ نہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں نہیں، جس کی آگے لمبی چونچ اور اوپر سر پہ بھی بودھی ہوتی ہے، دونوں سائڈ لگتا ہے کہ ایسا وہ کر رہا ہے. کیا کہتے اس کو؟ وڈ پی کر رہے ہیں کہ اچھا وڈ، ہاں وہ سوراخ کرنے والا، وہی اس کو ہمارے ٹھک ٹھکا کہتے ہیں. وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے؟ اللہ نے اس کو کچھ خاص صفتیں دی ہیں. وہ گہرائی سے دیکھ لیتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے کہاں. تو جہاں جا کر لشکر ٹھہرتا تھا وہ دیکھتا تھا یہاں پانی کتنا نیچے ہے، تو فوراً جنوں کو حکم دیا جاتا تھا، جنوں کھود کر کے فٹافٹ پانی نکالتے تھے، جناب وضو کے لیے پانی حاضر. وَتَفَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. تو انہوں نے جانچ کی کہ پرندے کون کون ہیں. انہوں نے کہا بھئی کیا چکر ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین. کیا یہ سچ بات ہے، وہ غائب تو نہیں ہے یہاں سے، کہیں دائیں بائیں تو نہیں کھسک گیا ہے؟ حالانکہ گیا ہوا کہاں تھا؟ آگے آ رہا ہے کہ وہ یمن گیا تھا اور ملک سبا گیا ہوا تھا اور وہاں سے ایک اطلاع لے کر آ رہا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں چلا. چیونٹیوں کا اللہ نے بتایا تو پتہ چل گیا اور ہدہد کا نہیں بتایا تو پتہ نہیں چلا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. اور پھر غصے سے کہا کہ اچھا جب بھی ملے گا اس کو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. یا تو اس کو سخت سزا دوں گا، اس کے پر توڑوں گا، او لأذبحنه، یا اس کو ذبح ہی کر دوں گا، او ليأتيني بسلطان مبين. لیکن میری عدالت ظلم والی نہیں ہے، پہلے اس کو میں موقع دوں گا گفتگو کرنے کا، اگر وہ میرے سامنے کوئی عذر پیش کرے گا تو معاف کر دوں گا. پرندوں کی بھی عدالت.
تھوڑی دیر ہوئی فمکث غیر بعید فقال، تھوڑی دیر ہی رکے تھے تو اچانک دیکھا کہ ہدہد حاضر، حضور حاضر ہو گیا ہوں، کام مرا ہوا تھا۔ کہا جناب آپ کو کیا معلوم، آپ یہاں بادشاہی کر رہے ہیں اور توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کے قریب ہی یمن میں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہاں کے رہنے والے سب کے سب ستاروں کو اور چاند کو سورج کو پوجا کر رہے ہیں، ان کو اس کو سجدہ کر رہے ہیں، میں وہاں سے اطلاع لایا ہوں آپ کے پاس، اس کی بھی خبر لیجئے، اس کو بھی دین کی دعوت دیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا، قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين، دیکھتے ہیں ابھی تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اذهب بكتابي هذا، یہ میرا ایک خط لے جاؤ۔ پرانے زمانے میں ہم سنتے ہیں نا کہ لوگ کبوتروں کے ذریعے بھی خط بھیجتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو ڈاک کا سسٹم کیا ہوتا تھا؟ ڈاک کا سسٹم یہ تھا اس زمانے میں جو شاہی طور پر ہوتا تھا، ایک ڈاک گھر بٹھنڈی میں ہوگا، دوسرا نروال میں ہوگا، تیسرا چیول میں ہوگا، چوتھا تلاب گھٹی کا ہوگا۔ بٹھنڈی والے کو ڈاک ملی، یہ گھوڑے پر بیٹھا تیار ہوتا تھا، یہ دوڑتا تھا، نروال پہنچا، نروال والا پھر آگے کھڑا ہے، اس نے پھینکا اس کے اوپر ڈاک کو، وہ دوڑا وہاں سے جیول پہنچا، جیول والا آگے تیار ہے، وہ دوڑا وہاں سے تلاب گھڑی کا پہنچا۔ ایسا سسٹم ہوتا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد بھی تھا، اس کو ایسا سکھاتے تھے اور ان کو ایڈریس بتاتے تھے، وہ خط وہاں ڈال کر آ جاتے تھے۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ لے جا میرا خط، جل وہاں ڈال کر آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ لے گیا یہ خط اور ڈالا اس کو جا کر کے، اور جب ڈال دیا نا اس کے بعد اس کے وہ ملکہ سبا نے، اس عورت نے کیا کہا۔ اچھا ایک بات یہاں پھر اور آ گئی، وہ بھی بتا دوں، جو پرسوں سے ہمارا مضمون چل رہا ہے نا اس کے تعلق سے۔ بہت سارے کتنے بیوقوف لوگ ہیں نا آج کل کی نئی تہذیب سے، انہوں نے یہ سیکھا ہے جہاں پہنچتے ہیں میڈم کو ساتھ لے جاتے ہیں اور پہنچتے جا کر اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف کراتے ہیں، یہ اہل خانہ ہے، ان کا یہ نام ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، اس نے اتنی عورتوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں مگر کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ زلیخا جو یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، اس کا جب ذکر آیا، قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر آیا تو قال امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، نام کہیں پر نہیں لیا۔ اور تیسرے پارے میں پڑھ چکے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہ انہوں نے کیا کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، کہیں اس کو ماں کہا، کہیں اس کو بیوی کہا، کبھی اس کا نام نہیں لیا، ایک ہی عورت کا نام لیا اور وہ ایک مجبوری پیش آ گئی اس لیے نام لیا۔ کیوں؟ ایک آدمی کا باپ تھا ہی نہیں، اس کی خالی ماں تھی۔ لوگ نعوذ باللہ کہنے لگے بھئی ہر ایک کا باپ ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں، اس کا مطلب اس کا باپ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب اس کا نام لیں تو عیسیٰ صنف اللہ، نعوذ باللہ، فرمانا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ صنف مریم۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لو تو ساتھ میں کیا کہو، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، مریم۔ ایک ہی عورت کا نام لیا، سبق ملا کہ عورت اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کا سب کو نام سناتے پھرو۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں ایسے، السلام علیکم میری اہلیہ کا یہ نام ہے، میری بیٹیوں کا یہ نام ہے، پوچھا تجھ سے کس نے؟ شوہر کو بیوی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، جب تک اس کو بچہ نہیں ہے تو تب تک اس کو باپ کے نام سے پکارو، فلاں کی بیٹی، اور جب بچہ ہو جائے تو سیدھے ام سلمہ، ام کلثوم، فلاں کی ماں، فلاں کی ماں، فلاں کی ماں، اب بیٹے کے نام سے اس کو پکارو۔ اس کا نام لینے کی اجازت، نام کا بھی پردہ ہے۔ اور دیکھو ایک فرادی کھڑا ہوا تھا نا، وہ جو کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، قادیانی مردود، اس کی ماں والدہ کا کیا نام تھا؟ اس کی والدہ تو بہت نیک تھی نا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ یہ مردود پیدا ہو گیا ان کے گھر میں تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ لیکن وہ کمبخت اپنی ماں کا نام ہر جگہ لیتا، ماں کا نام کیا تھا؟ گھسیٹی۔ اب ہر جگہ لوگ بدنام کرتے ہو، گھسیٹی کا لڑکا، تو کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ ارے عیسیٰ کی ماں کا نام مریم تھا، تیری ماں کا نام گھسیٹی۔ اگر اس نے نہ لیا ہوتا تو ہم اس کو بدنام کرتے؟ اور یہاں پر بھی ملکہ سبا کا بھی اللہ نے نام نہیں لیا، ایک مشرکہ ہے لیکن ابھی تک ایمان تو نہیں لائی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نام نہیں لیا۔ اس کو خط ملا، اب وہ خط پڑھ کے سناتی ہے اپنے لوگوں کو۔
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا درباریوں میرے پاس ایک عجیب خط آیا، میں سو رہی تھی، محل کے اندر کوئی گھسا، سب دروازے بند تھے، پتہ نہیں کہاں سے آیا وہ، اور اندر آ کر کے دھم سے خط میری چھاتی پر پڑا، اور میں اٹھی گھبرا کر کے، اب کھولتی ہوں تو عجیب خط ہے، اور خط کتنے صفحے کا ہے؟ 15 صفحے کا، 20 صفحے کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خط زبردست ہوتا ہے، سونے والوں کو جگہ ہوئی، وہ زبردست خط ہوتا ہے جو 20-30 صفحے پر لکھا جائے۔ ایک دور میں نا، اب تو ہم مر گئے، آئے ہماری تاریخ کیا تھی۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے نا، پہلا تھا مامون اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ جو ان پڑھ ہوتا تھا لیکن بڑا غیرت مند ہوتا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ معتصم باللہ، مجھے نام ذہن بھول گیا، آپ بھی بھولے۔ معتصم باللہ کو رومی بادشاہ نے خط لکھا ایک علاقے پر قبضہ کر کے، اور وہاں کی کچھ مسلم خواتین بھی گرفتار ہو گئیں، تو اس نے خط لکھا، بہت گالیاں دی، اس نے کہا اب تو انتظار کر، جب تیرے نیچے سے میں تخت بھی کھینچ کر لاؤں گا اور تمہاری ہاشمی عورتوں کو بھی باندی بنا کر لاؤں گا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو کہا اس کا جواب لکھو، سیکرٹری بیچارہ لگا لکھنے، اس دور کے بادشاہ مطلق العنان، اوپر سے یہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی اس سے زیادہ ڈرتے تھے، کہتا ہے منتظم زبردست، حالانکہ معمول سے بھی زیادہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا۔ اس نے کہا خط لکھ، سیکرٹری نے لکھا کوئی 20 صفحے کا خط، اس میں ایک کوئنٹل کی اس کو گالیاں دی، ایسے ویسے۔ اس نے خط پڑھا، دیکھا پھٹ بیوقوف، کیا خط لکھا؟ ایک وہ خط ہے۔ بیچارے نے پھر لکھا، اب کوئی 40 صفحے کا لکھا، انہوں نے پھر دیکھا ایک وہ خط ہے، اب اس کو جان کے لالے پڑ گئے، اب کیا کروں گا صبح؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہی لکھنا آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ارفع قلم، رکھ دو، اٹھا قلم اور لکھ۔ کیا لکھ؟ ایک لفظ لکھا ہے، غدن یوم الرضع، کل کا دن بتائے گا ماں کا دودھ کس نے پیا اور کتی کا کس نے پیا ہے، بس شارٹ کٹ۔ گرجنے والے برستے نہیں ہیں اور برسنے والے گرجتے نہیں ہیں، کل لکھو، کل کا دن بتائے گا خود، اگر ہم سے ہو سکا تو ہم ثابت کریں گے، نہیں ہو سکا لکھنے سے کیا فائدہ۔ اور دوسرے دن آرڈر دے دیا کہ تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک وہ سارا علاقہ بھی واپس کریں اور اس سے ڈبل اس سے واپس نہ لیں، اور جب ڈبل لے لیا تو اس کے بعد اس کو کہا کہ خط کا جواب پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ کیا سلیمان علیہ السلام کا مضمون ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اللہ کا نام ہے نا، سلیمان کی طرف سے خط ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوا۔ خط کتنا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، زیادہ مت سرکش بنو، فٹافٹ فرما بردار ہو کر کے حاضر ہو جاؤ، بس اتنا خط۔ جو خط کسی معنی کے مقصد کے لیے ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، شارٹ کٹ، بہت زیادہ مت آپے سے باہر ہو جاؤ، واتونی مسلمین، فرما بردار بن کر کے آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے بڑی راز کی باتیں بتائیں، اس کے آگے حکمت کی باتیں، کہ یہ گھبرا گئی، اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کیا کروں، انہوں نے کہا نحن اولو قوت اولو باس شدید، ہم تو زبردست جنگجو لوگ ہیں، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا، آپ دیکھو کیا فیصلہ کرو گی۔ اس نے کہا دیکھو جب بھی بادشاہ جاتے ہیں جنگ ہوگی نا، کچھ ہم مریں گے کچھ وہ مریں گے، لیکن اکثر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں بادشاہ جاتے ہیں وہاں تباہی ہوتی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، ان کو ایک ہدیہ تحفے بھیجتی ہوں، اگر وہ پیسے لینے والا بندہ ہوا تو اس پر خوش ہو جائے گا، اور اگر نہیں لینے والا ہوگا تو پھر ہم اس کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ لوگ ہدیہ لے کر کے آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفے دیے، انہوں نے کہا ارجع الیہم، جاؤ واپس لے جاؤ اپنے ہدیے کے، انتم بہدیتکم تفرحون، تم ہی اپنے ہدیوں پر خوش، ہدیہ سنتے ہیں گفٹ، تم ہی اپنے گفٹ پر خوش ہوتے ہوں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے دیا وہ کافی ہے۔ اب ان کو کہو کہ آ رہے ہیں ہم وہ لشکر لے کر کے لا قبل لہم، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور گھبرا گئی جب وہاں خط کا جواب پہنچا، اس نے کہا چلو اب کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے، حاضر ہو جاؤ فرما بردار ہو کر کے۔ جب یہ یہاں سے چلی حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہونے کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ایک بات کہی، وہ قرآن نے نقل کی، اور وہ نقل کر کے رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، فوق کل ذی علم علیم، فرمایا کوئی زیادہ پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں ہی بڑا مولوی بن گیا، ہر ایک کے اوپر دوسرا اللہ نے رکھا ہے، کیا معلوم تجھے یہ آتا ہے دوسرے کسی کو اور آتا ہوگا۔ انہوں نے کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ارے کوئی آدمی ہے جو اس کے تخت کو لے آئے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر کے آئے۔ قال عفریت من الجن، ایک خطرناک
اڑیل قسم کا ہیکل دیو کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. میں لاؤں گا جناب اس کو آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. ابھی مجلس جاری ہوگی تخت لا کر کے یہاں رکھ دوں گا اور مجھے طاقت بھی ہے اور میں خیانت نہیں کروں گا, اس میں کوئی چیز لوٹوں گا نہیں. کہتے ہیں اس کا زبردست قسم کا تخت تھا, وہ حضور نے پہلے بھی بتایا تھا. انہوں نے کہا نہیں, اس سے پہلے چاہتا ہوں. اب تک لوگ سمجھتے تھے کہ جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دکھانا چاہتے ہیں کہ جنوں کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں. طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, جس کو دعا کرنے کا ڈھنگ آتا تھا. اس نے کہا جناب میں ابھی دعا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے تخت یہاں آئے گا. کہا ایسے ہی ہو جائے گا. سلیمان علیہ السلام نے ابھی وہ کہتے ایسا ہوگا, اس نے دعا کی اور تخت سامنے, اور جب سامنے دیکھا نا تو اچانک ھذا من فضل ربی, فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ ہے وہ آیت جو سود کی کوٹھی بنا کر, چوری کی کوٹھی بنا کر, لوٹ چلو میں کہوں حلال کی کوٹھی بنا کر, ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. آگے تو پڑھو نا, یہ فضل کس لیے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. یہ اللہ نے میرے اوپر فضل کس لیے کیا؟ اس لیے کہ وہ میرا اب امتحان لے گا. اشکر ام اکفر, کیا میں شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا, اس میں خدا کا کوئی بھلا نہیں ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو خدا کا وہ کچھ نقصان نہیں کرے گا. فرمایا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائے گا. یہ تو نعوذ باللہ ھذا من فضل ربی لکھ کر کے بندہ چیلنج کر رہا ہے کہ جناب میں امتحان کے لیے تیار ہوں, پیپر آؤٹ کیا جائے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیا آیت لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مکان کی پہچان ہے. یہ پہچان کیوں ہوئی؟ اصلی پہچانیں گم ہو گئی. اصلی جو تھی ہماری پہچانیں وہ گم ہو گئی. ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے لکھنؤ, رات کا وقت تھا, اپنی گاڑی سے گئے تو یہ رامپور سے آگے ایک جگہ گاڑی روکی کھانا کھانے کے لیے, تو جو سڑک کے ہائی وے کے ساتھ میں بنے رہتے نا ہوٹل, ایک ہوٹل پر رکے. ہم اندازے سے تھے کہ شاید ایمان والوں کا ہوٹل ہوگا, لیکن وہ کالے کالے سے رنگ کے نا ساتھی, تو ہمارے کشمیری بھائی تھے اشرف ڈار صاحب, ان کو یقین نہ آئے کہ یہ اپنے ہی ہیں. وہ پوچھا جی کس کا ہوٹل؟ کہنے لگے مسلم ہوٹل. یہ شک کر رہے بار بار. وہ لڑکا آیا نا ہاتھ دھلانے کھانا دینے کے لیے, تو انہوں نے اس کو چپکے سے پوچھا بیٹے سچ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا داؤد خان یا ایسا کوئی نام بتایا. کہا مسلمان کا؟ ہاں. وہ سن لیا ہوٹل والے نے, وہ دوڑ کے آیا. اس نے کہا خان صاحب بات یہ ہے, یہ جو میونسپلٹی والے ہیں نا, یہ میونسپلٹی نہیں, یہ منحوس پلٹی ہے. میں نے بورڈ لگایا ہوا تھا یہاں مسلم ہوٹل کا, وہ کمبخت اٹھا کر کے لے گئے یہاں سے. لیکن بڑی اچھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا اگر ایسا سائن بورڈ رکھا ہوتا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا کیسا اچھا رہتا. جب ہماری پہچانیں گم ہوگی نا, اب ھذا من فضل ربی اور کچھ تو 786 پر ہی کافی ہو گیا. اس کو سمجھتے یہ پہچان ہے مسلمانوں کی. چلو ایک تو یہ بات بتائی, اب یہ اس کی سنائیں گے بہت. اس کے آگے اللہ نے توحید کا زبردست قسم کا مضمون بیان کیا ہے, خاص طور سے 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں, لیکن وہ سنائیں گے تو بات لمبی ہوگی. اس سے اگلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر بیان ہو رہا ہے, تو میں نے وہی آپ سے تھوڑا سا عرض کرنا ہے, کاش کے ذرا جاگ کر کے آپ سن لیں. یہ بتانا چاہتا ہوں, اور میں نہیں بتانا چاہتا ہوں, اس صورت میں اللہ نے خود بتا دیا ہے. کیا بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے پارے سے سنانا شروع کیا, 20ویں پارے پر پہنچ گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام. یہ بار بار کیوں قصہ سنایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جس طرح دیکھ کر کے ان کا ایمان بنا تھا, تم ان کے واقعے کو پڑھ کر ویسا ایمان بناؤ. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون لقوم یؤمنون. ہم آپ کے سامنے یہ قصہ بیان کر رہے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے کہ ایمان بناؤ, اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے. اور آج پوری دنیا میں اللہ کی ذات پر یقین ہٹ گیا لوگوں کو. چاہتا کیا ہمارا رب؟ بار بار یہ شرک وہ شرک یہ شرک, بھئی چاہتا کیا رب؟
رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا تعلق کسی اور سے نہ جڑے، ڈائریکٹ میرے ساتھ جڑے اور بندے میرے اوپر بھروسہ کریں اور بندے یہ یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ کف اللہ المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے لیے کافی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کوئی پوچھے کیسا کافی ہوتا ہے، فرمایا وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کس طرح کافی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ عجیب دور تھا، ایسا سرکش بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کے طبقے بنائے تھے، یہ لوور کلاسز، یہ اپر کلاسز، یہ اپر کلاسز، یہ فلاں درجے کے، یہ فلاں درجے کے، اور پھر کیا کرتا تھا، جن کو پست کیا تھا ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا رہتا تھا کہیں ان کی طاقت نہ بن جائے۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ہمارے برتن مانجیں اور ان کی توہین ہو اور یہ سر نیچے کر کے رہیں، کبھی سر اوپر کر کے نہ رہ سکیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرعون کا پلان تھا، ایک پلان میرا بنا، کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا مِنْهُمْ، میں نے یہ پلان بنایا کہ میں ان پر احسان کروں جن کو کمزور کیا گیا تھا۔ اب دیکھو کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہوا نہیں ہوا، اللہ اکبر، رب کا پلان کوئی فیل کر۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں جن کو کمزور بنایا گیا تھا، اور احسان خالی اتنا ہی نہ کریں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں، ہم انہی کو تاج و تخت دے دیں، اور یہ جو تاج و تخت کے مالک ہیں ان کو فقیر بنا کے گھر گھر کے چکر کٹوا دیں، اور چکر ہی نہ کٹوائیں، فرمایا جو ان میں زیادہ سرکش ہیں فَنَبَذْنَاهُمْ أَخَذْنَاهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو پکڑیں اور اٹھائیں اور پھینک دیں سمندر میں، اور پھر ہم کہیں کہ کیا ہے کوئی ان کا مددگار، کیا ہے کوئی ہم سے بدلہ لینے والا، آئے کوئی میدان میں کہے جی بڑا ظلم ہو گیا، آئے کوئی احتجاج کرے، فرمایا کوئی احتجاج نہیں کر سکتا ہے، کوئی وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ پیچھا کرنے سے نہیں ڈرتا ہے کہ لوگ ایجیٹیشن کریں گے جی اتنا بڑا کام کر دیا۔ فرمایا یہ ہم چاہتے تھے، یہ ہمارا پلان تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ عجیب بات، فرمایا دور یہ ہے، فرعون نے آرڈر کیا جو لڑکا ملے اس کو قتل کر دو، جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس کا ذبح کرو، اور بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ رہنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بچے کی امید ہے، یعنی امید سے ہیں، امید ہے کہ کچھ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ نے یہ بھی اشارہ دے دیا بچہ ہونے والا ہے، اب بیچاری گھبرا رہی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو فرعون قتل کر دے گا، کروں کیا؟ حضرت مولانا علیمی صاحب کے مقول کہ اس کی پولیس کی آنکھیں تو کوے کی جیسی اور ناک تھی چونٹیوں کے جیسی۔ چونٹی کی ناک کیسی ہوتی ہے؟ ابھی ادھر لڈو لا کر رکھو پھر بتائے گی کیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، کدھر سے دوڑ کر، ان کو کون خبر دیتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ نے ایک بات پیچھے گزر گئی ہے سورہ حجر میں، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو ہر ایک چیز خاص مقدار میں دی، فرمایا تم کو ہر چیز جتنی ضرورت تھی ویسے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو چونٹی کی ناک دے دیتا تو کوئی آدمی چین سے سو نہ سکتا، پھر تو ہمیں جیول سے یہاں بدبو آتی، ہم اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سونگ دی، اتنی طاقت دی سونگنے کی جتنی ہم کو ضرورت تھی، اور اگر کوے کی جیسی آنکھیں دیتا تو رات کو بھی تارے دیکھتے، دن میں بھی تارے دیکھتے، ہم کو تو رات ہی رات نظر آتی۔ اللہ نے ہر ایک چیز ہمیں جتنی ضرورت تھی اتنی دی، لیکن فرعون کی پولیس اس کے لیے کہا وہ تو آج کی پولیس تھوڑی تھی، آج کی پولیس جیسی ہے وہ تو آپ کے سامنے، اس دور کی پولیس کہتا ہے اس کو تو چونٹی کے دانت اور کوے کی آنکھیں، پتا چلا کہیں پر بچہ ہوا ہے، لایا پکڑا اور ماں کے سامنے ذبح۔ قتل الوف من الاطفال، ہزاروں ہزار بچے ذبح کیے گئے ماؤں کے سامنے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بچہ پیدا ہو تو وہ کیسے اپنے بچے کو رکھے؟ اوحینا الی ام موسیٰ، فرمایا ایمان والو تمہارا ایمان بنانا چاہتا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ دیتا ہے، تم میرے اوپر بھروسہ تو کرو۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، ان ارضعی بلا دودھ، ڈرنے کی تجھے نہیں ضرورت، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے، رونے لگے، چیخنے لگے اور تجھے ڈر ہی ہو جائے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے ڈر ہو تو اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنا۔
آئے ماں کی ممتا کون ماں برداشت کرے؟ اٹھا کر بچے کو سمندر میں پھینک دے، سمندر میں پھینک دے، اور پھر ولا تحزنی ولا تخافی ولا تحزنی، نہ تو ڈرنا، نہ تو خوف کرنا، نہ تو گھبرانا، نہ تجھے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے تجھے. کیوں؟ ان رادوہ الیک، اس لیے کہ میں اس بچے کو موڑ کر تیرے پاس لاؤں گا، سمندر میں سے تیرے پاس لاؤں گا. فرمایا ہاں سمندر میں سے تیرے پاس ہی نہیں لاؤں گا. وجاعلوہ من المرسلین، اس کو تو میں نے رسول بنانا ہے، اور اس سے تو بڑا کام لینا ہے، اس کو سمندر کہیں غرق کر سکتا ہے؟ میں یہی تو دکھانا چاہتا ہوں کہ آگ نہیں جلا سکتی، ابراہیم کو نہیں جلایا، چھری ذبح نہیں کر سکتی اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کر سکی، اور سمندر ڈبا نہیں سکتا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبا سکا. اور اس ماں کا ایمان بھی کیا ہوگا، مرتی کرتی بھی کیا نہ، اس نے بھی بچے کو صندوق میں ڈالا اور صندوق کو اٹھا کر کے پھینک دیا دریا میں. توکلت علی اللہ، اللہ کے نام پر پھینکتی ہوں. اور سمندر سے جب بچہ واپس آیا، اب وہ لمبا واقعہ ہے کہ ان کی بہن پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، اور فرعون کے محل کے پاس سے جو صندوق گزرا تو فرعون نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کسی نے کہا لکڑی، دوسرے کسی نے کہا صندوق، آخر پکڑ کر لائے تو دیکھا اس میں بچہ ہے، اور اس کے بعد لے گئے محل میں. تو فرعون کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے یہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو، اس کو ذبح کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتا والقینا علیک محبتا منی، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈالی تھی، جو دیکھتا تھا اس کا دل مچلتا تھا، بس وہ پھر قتل کہاں کر سکتا تھا، وہ تو تڑپ تڑپ کے مرتا تھا تیرے اوپر. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی بیوی نے دیکھا، اس نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہیں تو ویسے ہم نعوذ باللہ کہنے کے لیے خدا، مگر بچے سے ہماری گود محروم. ہائے ہائے، اللہ کیا شان دکھاتا ہے. فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا، مگر اپنی گود بچے سے محروم، اس کے ہاں بچہ کوئی نہیں ہے. آسیہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور بڑا ہوگا ہم اس کو بچہ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا بچہ بناؤ گے، یہ میرے دین کا کیا کام کرے گا، تم ابھی سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. خیر رکھ لیا. اب فرعون نے کہا اس کو دودھ پلاؤ. اللہ فرماتا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں پر حرام کر رکھا تھا کہ تم میں سے کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پئیں گے. اور بہن نے کہا کہ ایک عورت رہتی ہے ہمارے محلے میں، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو بلا لاؤں. اور بلا کر لائی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق. کاش کہ آپ جاگتے ہوتے اور میں یہ بات سناتا نا. جاگ رہے ہیں؟ اچھا ہائے ہائے. اللہ نے کہا فرددناہ الی امہ، لوگوں دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا. فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف واپس کر دیا. اور فرعون نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے اتنے لے لو، میرے محل میں بیٹھ کر کے آپ 9 مہینے سال 2 سال تک بچے کو دودھ پلاؤ. انہوں نے کہا جناب میرے گھر میں اور بھی کام ہوتے ہیں، میرے اپنے بھی بچے ہیں، میں دودھ پلاؤں گی مگر اپنے گھر لے جا کر پلاؤں گی، منظور ہے تو دے دو پیسے وہاں، ورنہ میں نہیں پلاؤں گی، رکھو یا مرنے دو. اللہ تعالیٰ جس کو پالنا چاہتا ہے زندہ رکھنا چاہتا ہے، فرمایا فرعون کے پیسوں سے ہی پالے گا، جوتے مار مار کر تیرے سے ہی. فرعون کہتا تھا میں کسی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. اللہ نے فرمایا جس کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں تو مار کے دکھا. کہاں مار سکتا ہے اللہ. فرددناہ الی امہ، ہم نے اس کو ان کی ماں کی طرف واپس کر دیا. لیکن یہاں قرآن نے 3 چیزیں بیان کی، بس مجھے وہ آپ کو بتانی ہے کہ کیوں واپس کیا. فرمایا ان 3 کام کے لیے. پہلا کام کیا ہے؟ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، پہلے اس لیے واپس کیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور دوسرا ولا تحزن، اس لیے واپس کیا تاکہ وہ گھبرائے نہ، یعنی اس کو بچے کی یاد نہ تڑپائے. ہوگی 2 باتیں. تیسری بات اور اصلی بات آئی وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس لیے واپس کیا تاکہ اس کو بھی یقین ہو اور قیامت تک لوگوں کو سنایا جائے تو ان کا بھی یقین پکا ہو جائے. أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. ارے اللہ وعدہ کر رہا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگ جائے گا، مگر یقین نہیں نا. وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کیوں واپس کیا؟ اس لیے واپس کیا تاکہ اس کو یقین ہو جائے. أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. إِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. وہ تم کو کہتا ہے وعدہ خلافی نہ کرو، پھر وہ خود ہی اپنے بندوں کے وعدے خلافی کر دے گا. دیکھو اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا کر کے دکھایا یا نہیں کیا.
یہ اب اس کے بعد یہ لمبا قصہ ہے، وہ سناؤں گا تو سونے والے تو پھر بستر ہی منگائیں گے، لیکن اس میں لاسٹ میں جا کر 3 باتیں ہیں بڑی اہم قسم کی، وہ آپ کو بتانی ہیں جو اللہ نے قصہ بیان کرنے کا مقصد بیان کیا۔ ایک تو یہ مقصد بیان کیا لیؤمنون، کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا، اس سے ایمان والوں کا یقین بڑھے گا کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے اپنے بندے کی، مگر بندہ اس پر بھروسہ تو کرے، بندہ اس پر یقین تو کرے۔ ایک آخر میں آیا، کہاں پر آیا؟ پہلے تھوڑا قصے کو دیکھتے چلے نا۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ پی کر کے واپس پہنچ گئے فرعون کے محل میں، اور وہیں جوان ہوئے۔ اور کیوں فرعون کے محل میں جوان ہوئے؟ فرمایا اگر میں یہ چاہتا تو یہ جنگل میں بھی جوان ہو سکتے تھے، لیکن پھر جو بادشاہوں کی ہیبت اور بادشاہوں کے پاس جانے کے جو طور طریقے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ تاکہ اس کے محل میں پلیں، اور کل جب دین کی بات کہنی ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خوف و خطرہ نہ ہو، اور دھڑلے سے جائیں اور اس کو دین کی بات پیش کریں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، جوان ہو گئے۔ وَاسْتَوَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَاهُ، جب وہ جوان ہو گئے، ان کے قوہ مضبوط ہو گئے، ہم نے ان کو علم اور ان کو دانش عطا فرمائی۔ لیکن یہیں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن وہ باہر گئے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت میں واپس آئے، جب اکثر لوگ سو رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بنی اسرائیلی کے اوپر ایک فرعونی آدمی ظلم کر رہا ہے۔ کیا ظلم کرتا تھا؟ بیچارہ بنی اسرائیلی یوں ہی نکلا باہر کسی اپنے کام سے نا، تو فرعونی لوگ اس کو پکڑ لے، چلے میرا سامان لے جا۔ کہاں لے جاؤں جناب؟ جو ادھم پور میں چھوڑ کر شام کو واپس آنا، جانا بھی ہے واپس بھی آنا ہے۔ وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک بیچارہ بنی اسرائیل اپنے کام سے کہیں جا رہا تھا، تو فرعونی نے سامان اٹھایا ہوا 2 کونٹل کا کہا اٹھا اس کو، اور بیچارہ کہنے لگا میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا، مارا تھپڑ، اٹھا اس کو۔ جھگڑا لگا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، غیرت ایمانی بھی جوش میں آئی، اور غیرت نبوی، غیرت ایمانی خالی کہاں بھی، وہاں سے غیرت نبوی، اور نبوی کیسے؟ غیرت موسوی جوش میں، اور اوپر سے اس نے شکایت کی، موسیٰ بڑا ستایا اس کم وقت نے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور کہا کیوں ستاتے ہو غریبوں کو؟ فَوَقَذَ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے وقذا، ایک گھوسا مارا ہے، وقذا کہتے ایسے کر کے مار دیا تھوڑا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا تھا نا، فَقَذَا عَلَيْهِ، بس ایک گھوسا مارا، ادھر ہی کام تمام، مڑ کے نہیں اس کو نوبت آئی کچھ کہنے کی۔ فَقَذَا عَلَيْهِ، گھبرا گئے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے پر شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک عہد کیا اللہ سے، اے اللہ تو نے میری اس بات کو معاف کر دیا، اب میں یہ عہد کرتا ہوں لن اکون ظہیرا للمجرمین، کبھی بھی کسی ظلم کرنے والے کی میں مدد نہیں کروں گا۔ خیر گزرا یہ دن، اب پریشان ہے کہیں پتہ نہ چل جائے، ہلچل مچ گئی محل کے اندر کہ ایک فرعونی بندہ قتل ہو گیا، اور قاتل کا پتہ نہیں، مرڈر ہوگا بیچ شہر کے اندر، پولیس بھی پریشان، کس نے مرڈر کیا کس نے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر اسی ٹائم نکلے، پھر دیکھا کہ یہی بنی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اور یہاں اللہ نے ایمان والوں کو ایک سبق دیا، اور ایمان والوں کو کن کو؟ دین کا کام کرنے والوں کو کیا سبق دیا؟ گلبوسی کے اس جذبے میں چپ جاتے ہیں کچھ کانٹے بھی، اپنوں کے نشتر سہتے رہنا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ جب اس راہ میں چلتے ہو تو اپنے لوگ بھی کچھ نشتر مار دیتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ کیا ہو گیا؟ دوسرے دن دیکھا وہی بنی اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا ہے، اس نے پھر شکایت کی، موسیٰ علیہ السلام پھر شکایت سن کے قریب آئے۔ اب وہ اس فرعونی کو ڈانٹنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سمجھانے لگے کہ یار تو بھی ہر وقت میں جھگڑے کرتا ہے، اب تجھے پتہ ہی ہے کہ ہماری حالت کیا ہے، تھوڑا تجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے فرعونی کو تھوڑا ڈانٹنے کے لیے، جو آگے بڑھے نا تو فرعونی کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ کیسا ڈانٹیں گے، لیکن بنی اسرائیل نے دیکھا ہوا تھا کیسا ڈانٹتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کل ڈانٹا تھا ایک کو، یہ گھبرا گیا، اس نے کہا اچھا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، تو مجھے مارنا چاہتا ہے جان سے جیسا تو نے کل ایک کو مارا تھا، تو دادا بنا ہوا ہے یہاں، بس جس کو دیکھا اسی کو مار دیا، جس کو دیکھا اس کو مار دیا۔ راز کس نے فاش کیا؟ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اپنے ہی گرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اب کیا ہوا؟ آگے قرآن کو کہنا چاہیے تھا، پھر اس طرح ہوا، وہ بندہ دوڑا فرعون کے پاس پہنچا، اس نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے فرعون کو اطلاع دی، وہاں مشورہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ لیکن یہ باتیں جو انسان خود سمجھتا ہے ان کو قرآن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی اس کنارے سے دوڑتا ہوا آیا،
اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھاگو ان الملایا تمیرون، وہاں مشورہ ہو رہا آپ کے قتل کرنے کا اور آپ یہاں تشریف فرمائے، بھاگو یہاں سے، بھاگے وہاں سے۔ کتنے بھاگے؟ جو شاہی محل میں پلا، آج تک اس نے ریشم کے سوا کچھ دیکھا نہیں، کیسے مزے کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، آج اس کو پیادہ دوڑنا پڑ رہا ہے، اور کتنا؟ تقریباً 500 کلومیٹر سے زیادہ مصر سے بھاگ کر کے مدین جانا ہے، اتنا دور، اور دوڑتے ہی چلے گئے مدین تک، مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ ولما ورد ماء مدین، جب مدین کے پانی پر اترے تو وہاں ایک عجیب چیز دیکھی، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ آیا قرآن ہر جگہ نا ہمیں اشارے دیتا ہے، بھئی کچھ سمجھو کیا۔ فرمایا وہاں اترے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ 2 لڑکیاں سائیڈ پر کھڑی ہوئی اور وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں، انہوں نے اپنے جانور روک کر رکھے۔ ان سے پوچھا تم کیوں ادھر کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں، یہ مرد ہیں، عورت کا کام مرد کے مجمع میں گھسنا نہیں ہے۔ یہ ہم کو یہ گندی تہذیب آئی نا ان گندے لوگوں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، تو ان کو بولو بھائی، کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے، تو پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے 1 سال عورت نے بچہ جنا 1 سال مرد بچہ جنے، کیا بے وقوفانہ بات ہے بھائی۔ جو اللہ نے خصوصیت دی ہیں وہ تو اپنے اپنے رہیں گی نا، عورت کو نہیں جی اس کے ساتھ سب گھساؤ، اس کے ساتھ ترازو میں تولو۔ انہوں نے کہا نہ، شرافت کا تقاضا یہ ہم سائڈ پر بیٹھتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ تم عورت ہو کر گھر سے باہر آئی کیسے؟ تم کیوں پانی پلاتی ہو؟ تم تو شریف زادی معلوم ہوتی ہو، پھر تم کیوں آئی؟ تو انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر۔ ابھی سوال نہیں کیا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئیں، ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں، باپ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں لانے کے لیے، لیکن مجمع میں ہم نہیں گھستی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیرت ایمانی پھر جوش میں آئی، اٹھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دوسرا کنواں تھا پاس میں، اور اس کے اوپر بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، وہ پتھر اٹھایا سائڈ پر رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، اور ڈول کھینچا اور پانی پلایا ان کو، گھر جاؤ۔ وہ پانی پلا کر جو واپس پہنچی اپنے والد کے پاس، ان کے والد کا نام مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن یہ وہ شعیب نہیں ہے، وہ شعیب علیہ السلام تو بہت پرانے ہیں، یہ کوئی اور بزرگ ہیں شعیب علیہ السلام۔ ان کے پاس واپس پہنچے، انہوں نے کہا بیٹی جلدی کیسے آئے آج؟ انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ وہاں ایک بندہ تھا، اس نے پانی پلایا، اس نے واپس آئی۔ انہوں نے کہا افسوس، وہ کہاں گیا بندہ؟ کہا وہ تو وہیں بیٹھا ہے، اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ کہا گھر نہیں ہے تو اس کو دعوت دینی تھی گھر آنے کی مسافر کو، آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جو ان کو بلا کر لاؤ۔ ایک بچی گئی بلانے کے لیے، لیکن آئے ہائے قرآن نے بیان کیا کیسے گئی، قالت کیا ہے تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی، لیکن کیسے چل رہی تھی؟ علی استحیاء، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، پردہ کرتے ہوئے، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، بے حیائی کے ساتھ نہیں۔ کیا بنیاد کیا ہے؟ نہ وہ تو آگے نکل گئے نا۔ ان میں سے ایک جب آئی تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی وہ پردہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابو جی آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو مزدوری دیں گے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ اب کچھ نہ کچھ تو عطا فرما دے، جو بھی تو دے گا میں اس کے لیے فقیر ہوں، محتاج ہوں، اے اللہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی، انہوں نے کہا چلیے، اور پھر جب چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ خیر وہاں پہنچے، وہ لمبا واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ پیش آیا، پورا قصہ سنا۔ انہوں نے کہا نجوت من القوم الظالمین، آپ نے نجات پالی، ادھر فرعون نہیں ہے، وہ 500 کلومیٹر پیچھے رہ گیا ہے، اس کی حکومت یہاں تھوڑی ہے، یہ مدین ہے، اب آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ ہمارے ہاں رہ جاؤ۔ ایک بیٹی نے کہا کہ اس کو ابا جی نوکر رکھ لیں، ابا جی نے کہا کہ نوکر کیا رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کا ساتھ نکاح کرا دوں، لیکن ایک شرط ہے کہ اس سے پہلے آپ کو میرے پاس رہنا پڑے گا 8 سال، اور اگر آپ چاہیں تو 10 پورے کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، یہ معاملہ طے ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، 10 سال یا 8 سال آپ کے یہاں رہنا بھی طے ہو گیا۔ اب زندگی گزرتی رہی، جب 8 سال پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر واپس لوٹتے ہیں مصر کی طرف، پھر فرعون کو دین کی دعوت دیتے ہیں، فرعون نہیں مانتا ہے، اور اس کے بعد پھر لمبے عرصے تک وہ کشمکش رہتی ہے جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نہیں مانا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انداز دیکھیے، فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پکڑا ان کو،
اس کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم، اور پھینکا اٹھا کر سمندر میں، جاؤ مردود، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسے تم سر چڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے تبصرہ کیا اس واقعے کے اوپر، وہ آپ کو مجھے بتانا ہے وقت سننے کا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہم نے یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا، اور اے میرے محبوب آپ نے اس طرح سنایا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور آپ طور پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے آگ لینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ کہہ رہا تھا میں ہوں تیرا رب، میرے سوا کوئی نہیں، تو میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے ساتھ ساتھ تھے، اس طرح آپ اس قصے کو ایسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، یہ تو کوئی آدمی وہ نہیں نہ بیان کر سکتا ہے جو ہزاروں سال بعد میں آیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسى الامر وما كنت من الشاہدین، وما كنت بجانب الغربی، فرمایا آپ طور کے مغربی جانب نہیں تھے، وما كنت من الشاہدین، آپ وہاں کے حاضر لوگوں میں سے بھی نہیں تھے، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر مسئلہ کیا پیش آیا، فرمایا صدیاں گزرتی رہیں اور پرانی بات لوگ بھول گئے، تو جو وہاں موجود تھا اس نے آپ کو بتایا، اور اس نے ایسے بتایا کہ جیسے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہاں کون موجود تھا؟ اللہ موجود تھا۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، فرمایا یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو رسول بنانے والے تھے۔ وما كنت بجانب الطور، فرمایا پھر سنو آپ طور پر نہیں تھے جب یہ سارا مسئلہ پیش آیا، پھر آپ کیوں ان کو بیان کر رہے ہیں فٹافٹ؟ فرمایا اس لیے بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ قیامت تک کے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں، تبھی تو میں نے آپ کو بتایا اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ اگر رسول نہ ہوتے تو آپ اس قصے کو سنا نہیں سکتے۔ لیکن یہ بات تبھی ہوگی نا جب ہم مانیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ خود ہی موجود تھے تو پھر اللہ کے بتانے کی ضرورت رہی، اور اللہ کہہ رہا وما كنت بجانب الطور وما كنت ساويا في اهل مدين، آپ مدین والوں میں رہنے والے نہیں تھے، وما كنت ساويا في اهل مدين، آپ مدین میں رہتے نہیں تھے، لیکن آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا قصہ کیسے سنایا؟ جیسے کہ آپ نکاح خوانی کی مجلس میں موجود تھے۔ فرمایا یہ ہم نے آپ کو وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر بات یہ ہے کہ كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم آپ کو رسول بنانے والے تھے، ہم نے آپ کو رسول بنایا، تبھی تو یہ وحی کر کے بھیجی آپ کے اوپر۔ لیکن اس کے بعد فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب آپ لوگوں کے پاس حق لے کر آئے، انہوں نے کہا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو وہ معجزے ہیں نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ کون سے معجزے؟ ارے لاٹھی کا سانپ بننا، ہاتھ کو ادھر ڈالا تو باہر نکالا سورج بن گیا، وہ معجزے تو ہے نہیں آپ کے پاس، آپ کیسے رسول ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ کے کافروں کچھ تو شرم کرو، یہ منہ اور مسور کی دال، کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے تم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا؟ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہو؟ تم نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، نہ ان کے معجزے مانتے ہو، نہ تورات کو مانتے ہو، جب ان کو بھی نہیں مانتے تو پھر ان کے معجزات کا مطالبہ حضور سے کیسے کرتے ہو؟ ہے یہ انصاف کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن نے ایک عجیب بات کہی جو قرآن کا ہی حق ہے کہ قرآن کہے، دنیا میں کسی دین و دھرم والا یہ بات سوچ نہیں سکتا ہے جو آگے قرآن نے کہی۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا تم کہتے ہو نہ انجیل کو مانیں گے، نہ تورات کو مانیں گے، نہ زبور کو مانیں گے، نہ قرآن کو مانیں گے، پھر بولو کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اس کائنات کا خالق کسی کو مانتے ہو؟ کہنے لگے مانتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے کہ پھر تم لاؤ کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں جو اس سے زیادہ سچی ہو، اتبعه میں اس کی پیروی کروں گا، لاؤ کوئی کتاب ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کوئی دوسرے دھرم والا یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے وہ بھائی کہہ سکتے ہیں کہ جناب تم گرنتھ سے کوئی بڑی کتاب لاؤ ہم اس کو مان لیں گے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو پتا بڑی کتاب آ جائے گی۔
کوئی بھگوت گیتا والا کہہ سکتا ہے کہ لاؤ اس سے اچھی کتاب، ہم اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے اس سے اچھی کتاب موجود ہے. بائبل والا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. یہ تنہا ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو اس کتاب کو نہیں ماننا ہے، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. پھر لاؤ نہ کوئی دوسری کتاب لاؤ بھائی اللہ کی طرف سے. ہم نہیں کہتے کہ اسی قرآن کو ماننا ہے، مگر اللہ کی طرف سے لاؤ کوئی کتاب وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا جو تورات اور انجیل اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو. اتبعہ میں اس کی پیروی کروں گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ لیکن اگر وہ اس کا آپ کو جواب نہ دے سکیں اور وہ قیامت تک کبھی ایسا جواب نہیں دے سکیں گے، فَعْلَمْ أَنَّهُمْ تو پھر جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی ضد ہے اور کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ لمبا قصہ بیان کیا اور اب نہیں سنائیں گے. آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا موقع نکالتے پھر اور بات سناتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے 4 آیتوں کے اندر تبصرہ کیا کہ آخر قرآن کو مانتے کیوں نہیں. فرمایا بتاؤں رات کی بات مانتے کیوں نہیں. قالوا ان نتبع الهدى ما كان نتخطف من ارضنا. یہ جواب دیتے ہیں کہ ماننے کے لیے تو تیار ہیں لیکن اگر قرآن کو مان لیں تو فقیر ہو کے مر جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، پھر جھوٹ نہیں چلے گا، پھر رشوت نہیں چلے گی، پھر چوری نہیں چلے گی، پھر ڈکیتی نہیں چلے گی. ان نتبع الهدى ما كان نتخطف من ارضنا تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یہ ہے راز، یہ ہے اصل مسئلہ جس کے لیے قرآن کو نہیں مانتے. 1400 سال پہلے بھی اسی لیے نہیں مانتے تھے اور آج بھی اسی لیے نہیں مانتے. کہتے ہیں آزاد زندگی گزاریں گے، یار کوئی مزے مارنے تو اگر ابھی سے قرآن کے قانون لاگو کر دیے تو پھر کہاں مستی کی زندگی رہے گی. اور اللہ نے اس کے بھی 3 جواب دیے آگے. اور آخری جو جواب دیا فرمایا کیا چاہتے ہو؟ پھر دنیا کی دولت چاہتے ہو تو جو تمہارے پاس دنیا کی جتنا بھی ساز و سامان ہے، زینت حیات الدنیا و زینتها، یہ جتنا کچھ ہے فرمایا اس کے مقابلے میں جو اللہ کے ہاں ملے گا ان دونوں کو تول کر کے دیکھو. یہ 60 سالہ زندگی اور وہاں والی زندگی کو اربوں کھربوں کروڑوں سے کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. وہاں زیادہ ضرورت ہے یا یہاں زیادہ ضرورت ہے. اور پھر مال کے اوپر ریجنے والوں کے لیے قارون کا قصہ بیان کیا اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والوں کو بھی سنو اور آپ بھی سنو. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے آپ کو سنایا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا تھا اسی طرح آپ کا دین بھی چمکے گا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جس طرح وہ قرآن نازل کرنا جانتا ہے، وہ آپ مکہ سے آپ نکل رہے ہیں اور مکہ والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نجات پا لی ہے، لیکن لرادک الی معاد وہ آپ کو مکہ واپس لوٹائے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس لوٹے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کتنے سال کے بعد آئے تھے واپس؟ 8 یا 10 سال بعد. اور میرے آقا کتنے سال کے بعد واپس آئے مکہ میں؟ 8 سال کے بعد. مدینہ سے واپس مکہ کتنے سال کے بعد آئے؟ 8 سال کے بعد. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی جو تھا نا کہ 2 مدتیں قرآن نے نہیں بیان کیا کون سی زیادہ غالب کون سا کتنے سال کے بعد آئے ہوں گے؟ 8 سال کے بعد. اشارہ تھا کہ 8 سال کے اندر آپ واپس آ جائیں گے. اور یہ آیت پتہ ہے نازل کہاں ہوئی تھی؟ جب آخری اس مقام پر میرے آقا پہنچے، رابغ نام کی یہ جگہ ہے. حاجی حضرات جب جاتے ہوں گے نا تو رابغ نام کا ایک بورڈ ہے جہاں جدہ سے آنے والی سڑک اور مکہ سے آنے والی سڑک دونوں ملتی ہیں اور وہاں اشارہ ہے کہ رابغ ادھر ہے. وہاں سے کوئی 4-5 کلومیٹر اندر جا کر راغب ہے جہاں سے حضور رابغ ہے جہاں سے حضور گزرے تھے. وہاں سے آخری موقع پر مکہ کے پہاڑ نظر آتے ہیں. جب آپ نے مکہ کے پہاڑ دیکھے آپ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا مکہ انک احب البلاد الیہ، تو دنیا کے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا اور وہاں سے نکال دیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور آپ کہیے کہ عرش ہل گیا، جبرائیل آ گئے. فرمایا آپ کو نہیں نکالا. موسیٰ علیہ السلام کیسے بھاگے تھے مصر سے، وہ 8 سال کے بعد واپس آئے لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی واپس آئے تو ان کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا. آپ تو فاتح بن کر 8 سال کے بعد آ جائیں گے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، وہ ضرور آپ کو لوٹائے گا الی معاد، آپ کے لوٹنے کی جگہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت ساتھ دیا آپ حضرات نے جاگ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے.